السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، قصہ بت سازوں کا سلفائڈ سیزن 2، جو کہ تری ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 18۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آ رہی ہوگی۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ ہاں بھائی برخوردار، کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ بھی بنا بتائے؟ سید جبیل کا فون تھا۔ ایئرپڈ کان میں لگائے وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا سامنے بہت سارے کاغذات پھیلائے جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا جب اسے سید جبیل کا فون آیا۔ سید حیدر جبیل، ملک کا ایک بڑا سیاسی اور سماجی نام، وہی جس کے لیے پیدا ہوا ہوں، اس نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ ہیش ٹیگ کے ساتھ تمہارا نام ہر جگہ گھوم رہا ہے۔ ارادے مجھے خطرناک لگتے ہیں۔ دوسری جانب خدشہ ظاہر کیا گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ارے نہیں، ارادے تو نیک ہیں، پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کب سے سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہو گئے۔ وہ جلد ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ ارادہ اور مقصد چاہے نیک ہی کیوں نہ ہو، پاکستان جیسے ملک میں کسی ٹھیک انسان کا زیادہ دیر ٹکنا ذرا مشکل ہے۔ وہ اپنے تجربے کی بنا پر اسے سمجھانے لگے۔ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں بابا جسے ہٹایا جا سکے۔ میں پاکستان کی عوام کو جانتا ہوں، پر شاید یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ لوگ حاج جبیل کو نہیں جانتے۔ پھر بھی میں تمہیں چوکنا رہنے کا مشورہ دوں گا۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ علماء کرام اور اسکالر سے دور رہنے کی کوشش کرنا، ان سے پنگا لینے کا نتیجہ برا نکل سکتا ہے۔ مجھے تو پیغام پہنچانا ہے، صحیح پیغام، باقی مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ بلا کا پرسکون لہجہ، یہ مت بھولو تم پاکستان کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی نیشنلٹی رکھتے ہو۔ اسے تمہارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، ایک جاسوس، ایک دشمن، یا پھر کچھ بھی۔ سید جبیل کے دل میں ڈر بھی تھا، پر نہ جانے کیوں ان کے نوجوان نسل ہمیشہ اس ڈر سے بری رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہی نیشنلٹی میرے کام آئے گی۔ اس کی بات سن کر سید جبیل نے گہرا سانس لیا۔ ماننے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئی تھی میری اولاد۔ وہ خفا ہو گئے۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی سب اپنی مرضی کرتے تھے۔ وہ ان کے خفا ہونے پر محظوظ ہوا۔ آپ خواہ مخواہ ڈر رہے ہیں۔ یہ تم سب عام انسانوں کی طرح کیوں زندگی نہیں گزار سکتے؟ جبیل خاندان کا نام لوگوں کے ذہن سے محو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ خفا ہو کر اسے ستاتے فون بند کر گئے، جبکہ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی سید جبیل کو اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے تو جبیل خاندان کا نام تک استعمال نہیں کیا تھا، پر سید جبیل کو اپنی اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی سید جبیل اپنے کمرے میں تھے۔ سامنے ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں۔ ایک ٹاک شو تھا جہاں اس کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ ایک بڑے مشہور اسکالر کا کہہ رہے تھے، ایسے بہت سے نوجوان آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ نیا لڑکا صرف توجہ کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ سید جبیل نے غصے سے چینل بدلا اور سامنے منظر دیکھ کر ان کا منہ مزید کھل گیا۔ اسکرین پر نظر آتے لڑکے کو وہ فوراً پہچان گئے تھے۔ ادھم ان کے لب ہولے سے بڑبڑائے۔ کسی شو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی جہاں ماسیل نامی ایک بڑے آرٹسٹ کو اس کے فن کے بنا پر ایوارڈ سے نوازا جا رہا تھا۔ سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس، ایوارڈ ہاتھ میں تھامے وہ شخص کس قدر پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، یوں جیسے اس نے سب کچھ پا لیا ہو۔ یہ لڑکے مشہور ہوئے بنا جی ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے جل کر ٹی وی بند کر دیا۔ اب وہ غصے سے کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی جب روز نے دروازے سے جھانکا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ اسے دیکھتے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ آپ کے وہ دل پھینک ٹیچر مسٹر ماسیل صاحب ایوارڈ جیتنے کی خوشی میں مجھ سے چائے کی فرمائش کر رہے ہیں، اس نے دوپٹہ اٹھاتے جواب دیا۔ وہ تو پورے کے پورے تمہارے ہیں، میرے کب سے ہو گئے؟ وہ اب اندر آ گئی تھی۔ ویسے میں بہت خوش ہوں، چوتھا سال ہے انہیں بیسٹ آرٹسٹ کا ایوارڈ جیتے ہوئے۔ آئی وش کہ میں ان سے تھوڑا پہلے ملی ہوتی۔ وہ اب اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آئینے میں ایمان کا وجود خوبصورت لگ رہا تھا۔ درمیانہ قد، نازک سراپا، صاف رنگت اور اوپر سے ذہانت۔ ہاں، ذہانت جو سب پر بھاری تھی۔ ایمان خاموشی سے دوپٹہ سیٹ کرتی رہی۔ ویسے مجھے یقین نہیں ہو رہا تم ڈیٹ پر جا رہی ہو؟ اور ایمان کو لگا کسی نے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ بے یقینی سے آئینے میں اپنے پیچھے کھڑی روز کو دیکھنے لگی۔ اس کی بدلتی رنگت دیکھ کر روز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے ہمارے ہاں کب کوئی کپل اسپیشل ملتے ہیں تو اسے ڈیٹ کہتے ہیں۔ وہ زبردستی مسکرائی۔
سر پر دوپٹہ اوڑھا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق تھا۔ ڈیٹ؟ یہ لفظ لگاتار اس کی سماعت سے ٹکرانے لگا۔ کیا وہ دوپٹہ اوڑھ کر ڈیٹ پر جا رہی تھی؟ اس کی اپنی سوچیں اب اسے کچلنے لگی تھیں۔ میری بات کو اتنا سیریس مت لو، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، مذاق کر رہی تھی۔ روز اس کی بدلتی رنگت دیکھ کر اب شرمندہ ہو گئی۔ میں جانتی ہوں ڈیٹ کسے کہتے ہیں، پر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ جو پہلے ہی منتوں سے مانی تھی، اس کا دل پھر بدل گیا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، اب پیروں میں جرابیں پہنی اپنے سنیکرز پہننے لگی تھی۔ روز اسے ہی دیکھنے لگی۔ اس کا حلیہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ڈیٹ پر جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی حلیے میں تھی۔ سوری ماں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ روز افسردہ ہو گئی، جبکہ ایمان خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ڈونٹ وری، اب تم نے ہمیں کپل مان ہی لیا ہے تو یہ بھی مان لو کہ میں ڈیٹ پر ہی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑی ہو گئی، زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی نم آنکھوں والی ایما اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ روز نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ تمہیں مسٹر ماسیل یا میری خوشی کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، تم وہی کیا کرو جو تمہارا دل کرے۔ روز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔ اس نے پلٹ کر روز کو گلے بھی نہیں لگایا، دل اندر ہی اندر کہیں کرلایا تھا۔ وہ مجبور تھی یہ سب کرنے کے لیے، مجبور تھی، وہ کیسے اسے بتاتی؟ وہ دونوں لاس ارینا بیلز پر بنے ایک پرائیویٹ کیفے میں بیٹھے تھے۔ ایمان نے بس ایک بار اسے مبارکباد دی۔ وہ اس کے سامنے مختلف حلیے میں تھا۔ اس ایوارڈ کے بعد اسے بہت سارے لوگ جاننے لگے تھے، کیونکہ اس نے یہ ایوارڈ پہلی دفعہ خود جا کر لیا تھا، ورنہ پہلے وہ اپنی جگہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا، اور ماسیل نے یہ سب ایمان کے لیے کیا تھا تاکہ اس لڑکی کو یہ نہ لگے کہ وہ کسی عام شخص کی محبت تھی۔ وہ ایسے شخص کی محبوبہ تھی جسے پوری دنیا بت ساز کے نام سے جانتی تھی اور اب پہچاننے بھی لگی تھی اس کے چہرے سے۔ اسی لیے ایما نے بکنگ ایسی جگہ کی تھی جہاں انہیں پرائیویسی مل سکے۔ تم خوش ہو میرے جیتنے پر؟ ماسیل نے سوال کیا۔ وہ دور امڑتی لہروں پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ میرے لیے یہ پہلی بار نہیں ہے، میں پہلے بھی یہ ایوارڈ جیت چکا ہوں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ وہ اسی حلیے میں تھا جس میں وہ ایوارڈ لینے گیا تھا۔ لوگ اور اس کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس سے نظریں نہیں ہٹا پاتی، پر محبوب تو ظالم ہوتا ہے، اور وہ بھی ظالم تھی، اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کا چاہنے والا کس قدر شاندار شخص تھا۔ ایمان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں محبت کی الوہی چمک لیے وہ ایمان کو ہی تک رہا تھا۔ مجھے خوش کرنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ نظریں اپنی چائے کی جانب جماتے بولا۔ یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ انسان کو خوش کرنے کی کوشش بیکار ہے، وہ اب چائے کا گھونٹ بھرتے کہہ رہی تھی۔ میں ایسی کوششیں کرتا بھی نہیں ہوں، یہ تو صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ نہ کیا کریں، وہ فوراً بولی۔ کیوں نہ کروں؟ تم اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے جانے کیا کیا کرتی رہتی ہو۔ میں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ آپ خدا والے نہیں ہیں نا، اسی لیے۔ وہ بھی کم از کم اس گفتگو میں چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ مذہبی نہیں ہوں، اس لیے خدا کے اقرار کے لیے کسی مذہب میں تو آنا ہی پڑتا ہے۔ مذہب میری لائن نہیں ہے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیا کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو خوبصورت رات کے اس پہر اتنی خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر ایسے بحث کر رہے ہوں؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو آج تک کسی مذہب میں دلچسپی نہ ہوئی؟ وہ بھویں سگیڑے پوچھنے لگی۔ نہیں، ایسی بھی بات نہیں، مجھے بدھ مت کی کافی تعلیمات نے متاثر کیا تھا۔ اس مذہب سے انسان کو اندرونی سکون ملتا ہے، انسان کا وجدان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے جو سوچتا تھا کہہ دیتا۔ اسلام بھی ایمان کو امن کا درس دیتا ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ہاں، لیکن انسان کو اتنا مضبوط نہیں کرتا۔ وہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ کوئی ایک مثال دیں جس سے یہ ثابت ہو۔ وہ آج پہلی بار مذہب پر اسے یوں بحث کر رہی تھی جیسے ابھی کچھ سالوں پہلے بدھ مت کے ایک پیروکار نے خود کو سب کے سامنے آگ لگا لی تھی۔ میڈیا نے اس واقعے کو لائیو کوریج کیا تھا۔ میں حیران ہوں، انسان جب جل رہا تھا ہلا تک نہیں۔ اس نے مجھے متاثر کیا۔ وہ خطرناک حد تک صاف گو انسان تھا، جو محسوس کرتا فوراً بول دیتا۔ کسی نے روکا نہیں اسے۔ یہ تو خودکشی کرنے جیسا ہے، اور کون سا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ وہ خفا سے بولی۔
उसे ये बात पसंद ना आई थी। इस आदमी ने बाकायदा लिख कर दिया था कि ये काम अपनी मर्जी से करने जा रहा है, कोई उसे रोके मत। कभी कभी अपने मजहब को सच्चा साबित करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती। ऐसे तो मेरे मजहब में भी बहुत से वाक़यात गुजरे हैं जब मुआवजे हुए हैं। अच्छा, कोई एक बताओ, मासील ने लफ्ज़ एक पर जोर देते कहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आग में छलांग लगा दी थी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। ये बात कहते ईमान वाकई लरस गई थी। इस वाक़े का कोई एक सबूत नहीं है, सुनी सुनाई बात लगती है हम जैसों को। उसने कितने आराम से कहा था, जबकि ईमान को आग सी लग गई। और जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, क्या सबूत है कि वो असली है? सोशल मीडिया का दौर है, आजकल तो कुछ भी मुमकिन है। नकली वीडियो बनाई जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। वो भड़क उठी। ओह प्लीज़ मिस ईमान, ये वाक़या लोगों ने लाइव देखा था, कोई मजाक नहीं है ये। वो पहली बार खफा हुआ। जो वो अपनी आंखों से देख चुका था उसे झुठला नहीं सकता था, और इन लोगों में से था जो गैब पर यकीन नहीं रखते। हाँ तो आपको किसने हक दिया आप दूसरों के मज़हब का मजाक उड़ाएं, इसके मौजूदात को नकली कहें? जिस वाक़े को लोगों ने आज देखा है, शायद सालों पहले, शायद सालों बाद इसके देखने वाले सभी मर जाएं, और तब आप जैसे लोग इसी बुद्धमत के वाक़े को कहेंगे इसका कोई सबूत नहीं है, ये नकली है, सब नकली है। तब क्या जवाब होगा इस बात का? वो खफा होते हुए बोली। उसे पता ही नहीं था कि मासील को मज़हब को लेकर नज़रिया इतना बिगड़ चुका था। मैं इस पर यकीन रखता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, और मुझे लगता है तुम्हें भी गैब की पट्टी उतार देनी चाहिए। और ये बात ईमान के दिल पर लगी थी। अब्दुल्ला शहाब की कॉपी था वो शख्स, वो अब्दुल्ला शहाब जिसने अपनी आंखों, अपने कानों पर यकीन करके ईमान को बहुत सी अजियतों से नवाजा था। कुछ बातों का ताल्लुक सबूत से नहीं बल्कि गैब से होता है, इन पर बस यकीन किया जाता है। और आप अपना नज़रिया अपने तक रखें। मैंने कभी आपसे मज़हब पर बहस नहीं की। आप भी अपने नज़रियात मुझ पर ना थोपें तो अच्छा होगा। वो सपाट लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। मासील को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरा मान जाएगी। ईमान, डोंट बी सिली। वो भी उठा और उसका हाथ पकड़ता उसे जाने से रोक सके। ईमान ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। वो जानती थी दो अलग नज़रियात, दो अलग सोच के लोगों का एक साथ रहना कितना मुश्किल था। वो सलमा बेगम और अब्दुल्ला शहाब को नहीं भूली थी। वो जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। डोंट टच मी, कभी कोशिश भी मत कीजिएगा। उसका लहजा इतना सर था कि मासील का दिल रुक सा गया। उसने बेयकीनी से ईमान को देखा। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई, जबकि मासील ने अपना सर पकड़ लिया। वो चाहकर भी इस लड़की को अपने जैसा नहीं बना सकता था। वो अकेला बैठा रह गया। नया और पुराना इल्हाद। आज वो किसी और यूनिवर्सिटी में मौजूद था। उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका काम साथ के हवाले कर दिया था, जो अब उसके साथ होता था। और उसकी टीम में आने के बाद साथ को पता चला कि हाथ कौन था। वह अल नूर अकेडमी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था। वो सिर्फ मज़हब ही नहीं बल्कि हर मौजू पर लेक्चर देता था। यूके में उसके स्टूडेंट्स की एक कसीर तादाद मौजूद थी, जिसे देखकर साथ हैरान रह गया। नफ्सियात, सियासत, माशरत, बिजनेस, साइंस और न जाने क्या क्या। उसके रिकॉर्डेड सेशन देखकर साद का दिमाग खुल गया था। उसके दिल में हाथ की इज्जत मजीद बढ़ गई। इस वक्त भी वो स्पॉटलाइट की रोशनी में स्टेज पर खड़ा नए और पुराने इल्हाद के बारे में डिस्कस कर रहा था। खुदा के वजूद का सवाल एक ऐसा सवाल है जो पूरी इंसानियत को परेशान करता है। थीस्ट दलील देते कि वो हकीकत में मौजूद है, जबकि एथियस्ट का कहना है कि वो नहीं है। वो संजीदगी से बोल रहा था। इल्हाद की कम से कम दो किस्में हैं, पुराना रिवायती और नया इल्हाद। पुराना इल्हाद इलाहियाती दलाइल को इनका हक देता है, उन्हें समझने और समझाने की कोशिश करता है, मंतकी इस्तदलाल और इस्तदलाल के असूलों के मुताबिक इनका जायज़ा लेता है। यूँ कह लें कि पुराना इल्हाद मंतक पर चलता है। आप लोगों ने नोट किया होगा, कुछ साल पहले जो मुल्हिद थे, इनके पास मंतकें थीं, चाहे कैसी भी हों। वो इनको लेकर बहस व मुबाहिसा करते थे। वो कम जज्बाती होते थे। वो सांस लेने को रुका, जबकि नए इल्हाद को बयानबाजी, नाकिस या गुमशुदा दलाइल और जज्बात की अपील से निशान जद कर दिया गया है। बिलाशुबा ये नए इल्हाद के नताइज को गलत नहीं बनाता, ताहम ये तजवीज़ करता है कि नया इल्हाद बहुत ही दिवालिया किस्म का इल्हाद है और इसके दलाइल इतने काबिल नहीं कि मंतकी तौर पर आगे बढ़ सकें। तमाम नए मुल्हिदों को सर्वे नहीं किया गया, अलबत्ता वो अपनी फ़लसफ़ियाना
صلاحیت کی سطح میں مختلف ہیں۔ اینڈ ڈو یو نو واٹ؟ اس نے تجسس پیدا کیا۔ وہ سامنے بیٹھی عوام کے اندر تک اپنی بات پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ جو نئے ملحد نکل رہے ہیں نا مارکیٹ میں، انہیں الحاد کا معنی تک نہیں پتا، صرف کول دکھنے کے چکر میں اور کبھی کبھی اپنے سے اونچے لوگوں کی پیروی کے چکر میں یہ اندھے کنویں میں گر رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ سائیکالوجی جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ لوگ کیسے دوسرے لوگوں کی سائیکالوجی سے کھیلتے ہیں۔ مسٹر ہارٹ، میرا ایک سوال ہے۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کے بال کھلے تھے اور دوپٹہ تک نہیں تھا۔ میں نے آپ کے سارے سیشن سنے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جو بس یہ سوچتے ہیں کہ 2 وقت پیٹ بھرنے کو روٹی مل جائے، وہ لوگ کیسے اپنی پہچان کے بارے میں بات کریں گے؟ جبکہ بہت سارے بڑے فلاسفرز کہتے ہیں کہ انسان اس وقت ہی اپنی پہچان کے لیے نکلتا ہے جب وہ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاتھ نے غور سے لڑکی کی بات سنی اور پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ یوں مسکراتا ہوا بہت دلکش لگا تھا۔ اس کے لبوں کے قریب مائکرو فون تھا۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ ہم اس عجیب گیم کا حصہ ہیں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں صرف کتابیں اچھی لگتی ہیں، اور کتابیں بھی صرف سلیبس کی کتابیں، اور یہ صرف مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ ہماری جنریشن مجبوری کی وجہ سے سلیبس یعنی کورس کی کتابیں پڑھتی ہے۔ پھر میں نے جانا کہ نہیں، ان میں کچھ عوام ایسی بھی ہے جو کتابیں پڑھتی ہے، لڑکیوں کے لیے ناولز اور لڑکوں کے لیے وہ کتابیں جو ان کا برین واش کر سکیں۔ کیوں نہ فلسفہ، سو کالڈ فلسفہ۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تو ایٹ لیسٹ لڑکیوں نے ناول سے ہٹ کر کتابیں پڑھنا شروع تو کی ہیں، جہاں سے تھوڑا ریشنل ہو کر سوچ سکیں۔ اس نے مائک تھامے کھڑی لڑکی کی جانب دیکھا۔ میں جانتا ہوں آپ میسلو کی بات کر رہی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے اس تک تو پہنچ گئی ہیں، پھر اسلام کے بیسک تک کیوں نہ پہنچ سکیں؟ اس کا سیشن انگلش میں تھا، اس کا ایکسنٹ برٹش تھا۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں جنہیں اس سیشن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف اسے دیکھنے اور سننے آتی تھیں۔ آپ لوگوں میں سے کون میسلو کو جانتا ہے؟ اس کے سوال پر چند ایک لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انسان تبھی خود کی پہچان کر سکتا ہے جب اس کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا، جب وہ محفوظ ہوگا، جب لوگ اس سے محبت کریں گے، جب وہ کسی مقام پر ہوگا، اس کی کچھ عزت ہوگی، تبھی وہ اپنی پہچان کی جانب بڑھے گا۔ یہ بیسک سا اصول ہے، آپ لوگوں نے سلیبس میں بھی پڑھا ہوگا، یعنی پہچان کا مرحلہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس نے ہال میں بیٹھی عوام کی جانب دیکھا۔ ہمارا پیٹ بھر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اور سوال کیا۔ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، اور بے فکر انسان کیسے خود کی پہچان کر سکتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ ایک انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال تبھی کر سکتا ہے جب وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا ایک کمزور لڑکی کو اگر کوئی قتل کرنے کی کوشش کرے تو وہ بھی اپنی پوری جان لگا دیتی ہے تاکہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ ایک ہرن شیر سے بچنے کے لیے بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کسی حد تک چلے جاتے ہیں، پھر کیوں ہم آخر اس بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی رہی، مجھے کیا لینا دینا خدا سے؟ میرے پاس تو سب کچھ ہوگا تب ہی میں خود کی پہچان کرنے نکلوں گا۔ یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں، فلاسفر بھی انسان ہی ہے۔ ان کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے پاس بھی تو اتنا ہی دماغ ہے، آپ بھی اتنا ہی سوچ سکتے ہیں۔ پھر کیوں ہم تباہ کر دینے والی کتابیں پڑھ کر خود کو تباہ کر لیتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچتے؟ وہ سانس لینے کو رکا۔ جب ہم سے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خودی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ تھی اصلی پہچان۔ ان کی دعا بھول گئے ہیں؟ یہی ہمارا المیہ ہے، یہی ہمارا زوال ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے پاس کچھ ہو نہیں لیکن وہ خود کی پہچان کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، خودی تو آپ کے اندر ہے۔ جو چیز آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، آپ کو اسے باہر لانے کے لیے باہر کے فیکٹرز کیوں چاہیے؟ وائی؟ اس کے سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عبدل کے پلے کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے بالوں کی چند لٹیں اب سب نیلی اور جامنی رنگوا لی تھیں۔ اس کے کان میں ابھی تک بالی تھی۔ اپنے کردار کے حساب سے اس نے اپنی گردن کے داہنی جانب ایک فالن اینجل کا ٹیٹو بنوا لیا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا، اور جب وہ کردار کے مطابق تیار ہو کر آیا تو ایک پل کو ڈائریکٹر حیران رہ گیا۔
اچھا، اتنا اچھا فالن اینجل عبدل کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ پینٹ کے اوپر کیم سول پہنے ہوئے تھا اور اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ ان پر بنے ٹیٹو اور اس کا باکسر سا جسم اسے مضبوط ترین بنا رہا تھا۔ اس کی گرے آنکھیں جنہیں کسی بھی لینس کی ضرورت نہیں تھی اسے الگ ہی روپ بخشتی تھی۔ وہ بھلا کیوں باکسنگ کرتا تھا؟ اسے تو ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھ کر سوچا تھا تمہیں ماڈل ہونا چاہیے، تم ماڈلنگ اچھی کر لو گے۔ سیٹ پر ایک لڑکے نے مفت میں مشورہ دیا، مجھ پر کافی کیسز ہیں کیونکہ میں ہڈیاں اچھی توڑ لیتا۔ اس کے سرد لہجے پر مقابل ڈر کر کھسک گیا۔ وہ کسی سے دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایمانیں ہی تھی جس کے لیے وہ ڈھیر سارے تحفے لاتا تھا۔ وہ شوٹ سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا فون دیکھا۔ کسی انجان نمبر سے کئی فون آئے تھے۔ وہ کال بیک کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتا ڈریسنگ روم میں جانے لگا تو فون پھر سے بجنے لگا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگا لیا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میڈم ہیزل نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ کوئی بڑی توپ ہو؟ شالی غصے سے پھنکار رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ بالکل ہوں، بس خیال رکھنا تم نہ اڑ جاؤ میرے کسی دھماکے سے۔ اس کی شالی سے نہیں بنتی تھی۔ ایمانے کے بعد تو وہ جیسے بارود ہی بن گیا تھا، ہر وقت پھٹنے کو تیار۔ تم انتہائی خبیث، وہ بلائی۔ بائی دا وے، تم بھی کسی خبیثہ سے کم نہیں ہو۔ اس نے ٹھک سے فون بند کر دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری جانب شالی جل بھل کر کوئلہ بن گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ عبدل اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ ہیزل کی پریس کانفرنس کے بعد وہ آیا تھا۔ پہلے تو اسے دیکھ کر ہیزل حیران ہوئی، پھر اس نے جلدی سے اپنے احساسات پر قابو پا لیا۔ کیا سب؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ تم شوبز چھوڑ رہی ہو؟ چھوڑ دیا ہے، تصحیح کی گئی۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں ذرا فرق نہیں آیا۔ میری مرضی۔ وہ اپنے لہجے کو اس کے جیسا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عبدل نے سانس روکے اسے گھورا۔ وہ اس کے چہرے سے سچ جان لینا چاہتا تھا، جبکہ ہیزل خود پر، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات اور اپنی ناقدری پر بہنے والے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے گھورتا رہا اور وہ سوئمنگ پول میں پاؤں لٹکائے بیٹھی رہی۔ نظریں صاف شفاف پانی سے نظر آتی پتھریلی زمین پر جمی تھی۔ وہ کہہ نہیں پائی کہ وہ کسی کا ایمان خراب کرنے والی چیز نہیں بننا چاہتی۔ وہ کسی ہرجائی سے کم نہیں تھا، پر وہ کیوں اپنے جذبات کی ناقدری کرواتی رہتی؟ وہ جانتا تھا ہیزل کے اس جذباتی فیصلے سے ہیزل کو خود کتنا نقصان ہونے والا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ ہیزل کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ نفع نقصان نہیں دیکھتی تھی، اس کا جو من میں آتا وہ کرتی۔ وہ کچھ دیر جبڑے بھینچے اسے دیکھتا رہا اور پھر سپاٹ لہجے میں بولا، تو پھر اپنی پی اے کو بھی سمجھا دو کہ وہ مجھے بیکار میں فون کر کے ڈسٹرب نہ کرے۔ اسے بتاؤ کہ یہ سب تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اب اگر اس نے میرا دماغ خراب کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا پلٹ گیا تھا۔ ہیزل نے نظریں اٹھائیں۔ وہ دور جا رہا تھا، گیٹ کی جانب، تیز تیز قدم اٹھاتا۔ کیا ہوتا اگر وہ پاس بیٹھ کر محبت سے پوچھ لیتا؟ کیا ہوتا اگر وہ ہاتھ تھام کر ساری تکلیفیں جان لیتا؟ پر وہ عبدل تھا، اسے یہ سب نہیں آتا تھا۔ اس نے تو اپنی ایما کا دل توڑا تھا۔ نم آنکھوں میں اس کا عکس دھندلا گیا تھا۔ کتنا پتھر دل تھا وہ، جسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ جبکہ عبدل نے گیٹ سے باہر آ کر گیٹ کو ایک زوردار لاٹ رسید کی تھی۔ ڈیم اٹ! اسے ہیزل سے اس بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ اب جبکہ اس کی ہالی ووڈ کی مووی آ رہی تھی، اس کا یوں پریس کانفرنس کر کے خیرآباد کہہ دینا کتنے سنگین نتائج نکال سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ بے وقوف لڑکی! وہ پھر رکا نہیں، اپنی بائک پر بیٹھا اور ایک ایک مارتا وہاں سے فراٹے بھرتا غائب ہو گیا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے اس کی اس حرکت پر اسے کچھ نہیں کہا۔ شاید ہیزل نے سب کو سکھا رکھا تھا کہ عبدل کو کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ ماسیل نے ایمان کو کتنی مشکل سے منایا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی مذہب پر بحث نہیں کریں گے، لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ کیا دو لوگ جو مستقبل میں ایک ساتھ ایک دوسرے کے پارٹنر بننے جا رہے تھے، وہ یوں رہ سکتے تھے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا مذہبی ہونا پسند ہے۔ ایک مذہبی لڑکی سے شادی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ ایمان نے سوال کیا۔ وہ اچھی وائف بنے گی، بچوں کی اچھی پرورش کرے گی، لڑکے اور لڑکیوں کو اخلاقیات سکھائے گی، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو انہیں سفر نہیں کرنا پڑے گا میری طرح۔ وہ مسکرایا۔
آپ کے کہنے کے مطابق مذہبی لوگوں کو سفر نہیں کرنا پڑتا؟ بالکل، وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، پھر اس کے فیصلوں کو کھلے دل سے مان لیتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے، پرسکون رہتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ وہ فون کان سے لگائے بول رہا تھا جبکہ ایمان حیرانی سے سن رہی تھی۔ جانتے ہی کتنا ہے آپ مجھے؟ اسے تعجب ہو رہا تھا۔ اتنا تو جانتا ہوں کہ تمہاری خدا سے کوئی لڑائی نہیں، اس لیے تم پرسکون رہتی ہو، تمہاری زندگی ایک ٹریک پر چل رہی ہے۔ اور ایمان کا دل کیا کہ زوردار کہکا لگائے اور اسے بتائے کہ اس کی زندگی کتنی ٹی ٹریک ہو چکی ہے۔ مسٹر ماسی، اگر کوئی انسان اپنی تکلیفوں کا رونا نہیں روتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس نے کبھی کچھ نہیں جھیلا، اسے کبھی سفر نہیں کرنا پڑا۔ اس کا لہجہ خود بخود تنزیہ ہو گیا۔ تم مان رہی ہو، تم خوش نہیں ہو؟ وہ جانے کیا اگلوانا چاہتا تھا۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ وہ فوراً بولی، سی دیٹس دی پرابلم، یہی مسئلہ ہے، تم مذہبی لوگ کتنے فیک ہوتے ہو، خاص طور پر تم ایمان۔ تم مان کیوں نہیں لیتی کہ خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا؟ تم کیوں ہر وقت الحمدللہ بول کر فیک بنی رہتی ہو؟ عجیب ہے یار۔ وہ چڑ گیا اور ایمان نے اپنے لب آپس میں بے بس زور سے کر لیے تھے۔ خدا کے بنائے ہوئے انسانوں نے برا کیا ہے ادھم، خدا نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ انسان مجبور ہیں، خدا کے ہاتھوں مجبور ہیں ہم سب۔ وہ جس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی پھر اسی پر آ رہے تھے۔ آخر کب تک ہم اپنے گناہوں، اپنے ظلم اور جبر کا بوجھ خدا پر ڈالتے رہیں گے؟ ہم انسان آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری کیوں نہیں لے لیتے؟ کل کو میں آپ کو دھوکہ دے جاؤں تو کیا آپ اس کا الزام اللہ پر ڈال دیں گے؟ آف کورس، تم وہی کرو گی جو وہ چاہے گا، تم اس کی غلام ہو، تم اس کے حکم سے پھر نہیں سکتی۔ وہ صاحب وہی سے بولا۔ ایمان کے جبڑے بھج گئے غصے سے، افسوس سے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ برا کریں تو کیا اس کا الزام میں اپنے اللہ پر ڈال دوں؟ آپ تو اس کے غلام نہیں ہیں نا؟ میں کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ یہ تو وقت بتائے گا مسٹر ادھم، اگر آپ برا کر بھی لیں تو اس کا الزام میں آپ کو نہیں بلکہ خود کو دوں گی، کیونکہ میں نے چنا ہے آپ کو۔ انسان دوسرے انسانوں کا انتخاب کرتے ہیں، انسان اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں، انسان حکم ٹالتے ہیں، انسان نافرمانی کرتے ہیں، انسان اپنے مقام سے گرتے ہیں اور پھر سارے الزام خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ مجھ جیسے لوگ بے ضرر ہوتے ہیں ایمان۔ ہماری لڑائی انسانوں سے نہیں، انسانوں کو بنانے والے سے ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ سب کہنے کی باتیں، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ مجھے کبھی جج نہ کرتے، میں فیک ہوں یا ریئل، یہ آپ جج نہ کرتے۔ یو نو واٹ، آپ نے ایک بار پوچھا تھا کہ میں ایمان بنت عبداللہ ہوں، تو میں نے کہا تھا نہیں، میں ایمان ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی ایمان بنت عبداللہ جو ایک کالم نگار ہے، آپ اس کے کالموں سے اس کی زندگی کو کمپیئر کریں گے اور پھر آپ جج کریں گے کہ میں اپنی لکھی گئی تحریروں سے کتنی مختلف ہوں، کتنی فیک ہوں، اور آپ نے وہی کیا۔ وہ ہولے سے ہنس دی، تنزیہ ہنسی۔ ماسیل کو اب افسوس ہو رہا تھا، وہ کیوں ایمان تک اپنا صحیح رخ نہیں پہنچا پایا تھا۔ آخر کیوں وہ ہمیشہ برا بن جاتا تھا؟ کیوں؟ دائمہ چائے لے کر اسٹڈی روم میں آئی تو سید جبیل اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ ماشاءاللہ، آج چاند کدھر سے نکل آیا؟ وہ ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ آج میں آفس نہیں گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ چائے ہو جائے۔ وہ مسکراتا چہرہ لیے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹے کو اس نے سر پر اوڑھا ہوا تھا جو بار بار سلکی بالوں سے پھسل رہا تھا۔ دودھیا رنگت والی دائمہ دیکھنے سے میلی ہوتی تھی اور بہت خوبصورت تھی، بالکل اپنی ماں جیسی۔ بہت اچھا کیا، کبھی کبھی اپنے لیے بھی وقت نکال لینا چاہیے۔ اور بتاؤ آفس کیسا جا رہا ہے؟ سید جبیل اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بہت اچھا، الحمدللہ۔ بہت جلد بابا اور نانا ابو مجھے MD بنانے والے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے ستارے چمک اٹھے۔ 25 سال کی عمر میں وہ اپنی عمر کی باقی لڑکیوں سے بہت آگے تھی، بہت مضبوط اور بہت پریکٹیکل۔ اگر کوئی بنا ڈرے سید جبیل سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتا تھا تو وہ دائمہ جبیل تھی، ضیاء جبیل کی پوتی، حشام جبیل کی بیٹی۔ ماشاءاللہ، جیتی رہو، خوش رہو۔ سید جبیل نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ وہ غور سے دائمہ کو دیکھ رہے تھے جو بظاہر تو چائے پی رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں پریشانی کے ڈورے تھے۔ کچھ تو وہ اس کے یہاں آنے کی وجہ سمجھ چکے تھے۔ کوئی پریشانی ہے؟ سید جبیل نے پوچھ ہی لیا۔ عبدل یہاں ہاتھ بن کر کیوں آئے ہیں اور کس مقصد سے؟ وہ الجھی ہوئی تھی، پریشان تھی۔ وہ شخص اس کا منگیتر ہی نہیں، اس کی اولین محبت تھا۔
اس کی بات سن کر سعید جمیل نے گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بابا، یہاں کے حالات کتنے خراب ہیں، پھر وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اس شخص کے پاس ساری دنیا کی بھلائی کے لیے وقت تھا، بس اپنی فیانسی کی خوشی کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ وہ اس کا فون تک نہیں اٹھاتا تھا، اس کے میسیجز کا مہینے بعد رپلائی دیتا۔ بیٹا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، نہ اس نے مجھ سے آنے سے پہلے پوچھا اور نہ کچھ بتایا۔ وہ جو ٹھان لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم تو جانتی ہو نا اسے۔ پھر اگر کچھ برا ہو گیا تو؟ اس کا دل ڈرا ہوا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ سعید جمیل نے اس کا گال تھپتھپایا۔ اور تم تو دائمہ جمیل ہو نا، اس شخص کی ہونے والی بیوی، پھر کیسے ڈر سکتی ہو؟ اس کی طرح مضبوط بنو، سمجھ آئی؟ ہونے والی بیوی کے لفظ پر وہ جھیم گئی۔ کتنے گلال اس کے چہرے پر کھل اٹھے تھے، یوں جیسے ساری اذیتیں دھل گئی ہوں، تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ اور ادھم بھیا کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے فوراً بات بدل دی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی دیکھا تھا ٹی وی۔ سعید جمیل نے گویا دھماکہ کیا۔ کب؟ کہاں؟ دائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کچھ دن پہلے ایوارڈ ملا تھا اسے کوئی۔ سعید جمیل کی نظروں میں ادھم کا شاندار سراپا ابھرا۔ جو بننا چاہتا تھا وہ بن گیا۔ سعید جمیل کے چہرے پر اب سختی ابھری، وہی سختی جو آر جے کے لیے ابھرا کرتی تھی۔ آپ لوگ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ دائمہ دکھی ہو گئی تھی۔ ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس گھر کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، پر انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ دائمہ جانتی تھی، پر آگے کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ آج بھی سعید حویلی میں کسی ملحد کی کوئی جگہ نہیں۔ دائمہ افسوس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فکر مت کرو، سدھر جائے گا وہ۔ سدھرنا تو پڑے گا۔ جب آر جے کی زندگی میں کوئی ام خانم آ جائے تو وہ زیادہ دیر آر جے بن کر نہیں رہ سکتا، اسے روحان جمیل بننا ہی پڑتا ہے۔ سعید جمیل کے لہجے میں آج بھی وہی کڑک تھی جیسی سالوں پہلے تھی۔ دائمہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ دامی بیٹا، تم جاؤ اور اطمینان رکھو، عبدل اسے لے آئے گا، سعید جمیل نے نرم لہجے میں کہا، تو دائمہ نہ سمجھی کے عالم میں اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ ایبل کی کہانی۔ میری پرورش مذہب کے بغیر ہوئی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ خدا ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کے علاوہ میں ایک اعلیٰ اور بہت بڑی طاقت کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کرتا رہتا تھا، جس کے بارے میں مجھے یقین سے نہیں معلوم تھا کہ اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں۔ آج ہاتھ کا لائیو سیشن تھا۔ وہ اپنے لندن کے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ لائیو آیا تھا تاکہ آج کی جنریشن ایبل کی کہانی جان سکے کہ لندن جیسے شہر میں رہتے اس نے خدا کی پہچان کیسے کی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ انہیں جوائن کر چکے تھے۔ ایبل، لندن میں رہتے ہوئے آپ کو خدا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میرا مطلب وہاں تو سب کچھ ہے، پھر خدا کیوں؟ ہاتھ نے سوال کیا۔ میری زندگی میں ہر وقت جب میں محسوس کیا کرتا کہ میرے پاس اختیارات ختم ہو گئے، جب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو میں ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ وہ خالص انگلش میں بات کر رہا تھا، اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ ایبل کی کہانی اس کی زبانی سب سن رہے تھے۔ اور ہتھیار ڈالنے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں ہار مان لیتا تھا، بلکہ میں اس تصور کو تسلیم کرتا تھا کہ اب میری بس ہو چکی ہے اور یہاں سے کسی خدا کو آگے حالات اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ خدا ہے یا نہیں، لیکن مجھے ایک الگ احساس ہوتا تھا کہ جب میں چیزوں کو مزید سنبھال نہیں سکتا تو میں انہیں اسی طرح اس ذات کو دے دیتا تھا، اس کے حوالے کر دیتا تھا جو سب سنبھال سکے۔ اور یہ وہم ہی خیال کہ خدا سب سنبھال لے گا مجھے گہری ترین قسم کی سکون عطا کر دیتا۔ تو آپ کے مطابق آپ نے خدا کو پانے کے لیے سکون پایا؟ بالکل، میں بتا نہیں سکتا میں سکون کے لیے کہاں کہاں نہیں پھرا۔ میں سارا وقت شراب اور شباب میں گرا رہتا۔ میں جسمانی سکون حاصل کرنے کے نت نئے طریقے اپناتا۔ میں نے بہت غلط کام کیے۔ میں وہ ہاتھ اٹھا کر بات کر رہا تھا اور ہاتھ سمیت سب نے اس کے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، چہرے پر ندامت تھی۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کے ماں باپ نے اسے کچھ نہیں کہا کیا؟ میرا باپ ایک کامیاب بزنس مین تھا، پر وہ ملحد تھا۔ میری ماں کو بھی مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا، بس یہ نہیں بتایا کہ خدا کون ہے، وہ ہے یا نہیں۔ میرے کچھ دوست کرسچن تھے۔ جب میں اپنی زندگی سے تھک گیا تو میں نے ان کے ساتھ چرچ جانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس مذہب کی اسٹڈی کی۔ میں مطمئن نہ ہوا، اور ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے کڈنیپ کر لیا گیا۔ میری لڑائی ہو گئی تھی۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ان لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا۔
انہوں نے مجھے بہت مارا۔ انہوں نے ایک بڑے ڈرم میں پانی ڈال کر مجھے ننگا کر کے اس میں ڈال دیا تھا۔ وہ سب ڈرگس کے نشے میں تھے۔ وہ میرے سامنے ڈرگس دے رہے تھے۔ پھر وہ ایک ننگی بجلی کی تار لے آئے۔ وہ تار پانی میں پھینک کر مجھے کرنٹ لگا کر تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ سب لوگ ذہنی طور پر بیمار تھے، شاید میری طرح، جو اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے تڑپا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ میرا دل خوف سے بھر گیا، اس لیے نہیں کہ میں مرنے والا تھا بلکہ اس لیے کہ میں یہ جانے بنا مرنے والا تھا کہ خدا ہے یا نہیں۔ میں ڈر گیا تھا اور اس دن میں نے اس ذات کو پوری شدت سے پکارا جسے میں اکثر محسوس کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر خدا ہے تو آج مجھے بچا لے، میں تجھے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس کے چہرے پر اس منظر کی دہشت نمایاں تھی، یوں جیسے وہ سب کسی فلم کی طرح چل رہا ہو۔ وہ لوگ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے کہ چھت گر گئی۔ کیسے کیوں مجھے نہیں پتا، پر میں بچ گیا تھا اور پھر میں اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ پھر میں نے سارے مذہبوں کا مطالعہ کیا، کہیں خدا بھی ایک نہیں تھا۔ جب میرا دل ایک ذات پر اڑا تھا، پھر مجھے ایک کتاب ملی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے وہ پڑھی، پھر میں نے قرآن پاک پڑھا، اور تب میں نے جانا یہی تو تھا جس کی مجھے تلاش تھی، اور آج میں ایبل علی ہوں۔ وہ آخر میں مسکرایا اور پھر کچھ دیر بعد سیشن سے چلا گیا۔ اب ہاتھ اکیلا تھا، وہ اپنی سحر انگیز شخصیت لیے بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس بس اس ایک بات کا ہے کہ لندن کے ایک ایبل نے ہمارے اللہ کو پا لیا، اور ہم جن کا اللہ تھا ہم نے اسے کیسے گنوا دیا، کیسے؟ وہ بول رہا تھا پورے دل سے، جذب سے، لاجک سے۔ اور دور کہیں ویلنسیا میں ایک لڑکی اپنا لیپ ٹاپ کھولے رات کے اس پہر اسے لائیو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ جانے کتنے مہینوں بعد اپنے اکاؤنٹ پر ایکٹیو ہوئی تھی، اور کتنے دنوں بعد اس نے مسٹر گرے کے نوٹیفیکیشن اوپن کیے تھے، پر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا سانس اٹک چکا تھا، سینے کے مقام پر چبھن ہو رہی تھی۔ مسٹر گرے کے ساتھ بریکٹ میں اب ہاتھ لکھا تھا۔ وہ الجھنوں کا شکار تھی، بے یقینی کے زیر اثر تھی۔ وہ جس شخص سے پچھلے 4 سالوں سے اپنی ہر الجھن کا جواب مانگ رہی تھی، ہر سوال کر رہی تھی، وہ نکلا بھی تو کون جسے اسے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ انٹرنیٹ نے جہاں فاصلے ختم کیے تھے وہیں تکلیفیں بڑھا دی تھیں، اور وہ کس تکلیف میں تھی وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ لاکھوں لوگوں نے اسے جوائن کر رکھا تھا، اور وہ لاکھوں میں اسے بھلا کہاں نظر آتی۔ دل پر ڈھیروں بوجھ آ گرا، بہت سارے شکوے ابھرے جنہیں وہ زبان تک نہ لائی، ورنہ ماسیل جیت جاتا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ وہ تو خوش تھی، اللہ نے اسے خوش رکھا تھا۔ بے چینیاں تو انسان اپنے لیے خود خریدتا ہے۔ بینش کا کزن عبدل، مسٹر گرے یا پھر ہاتھ؟ آج آخر کون تھا وہ شخص؟ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی، اور اب خود کو کوس رہی تھی کہ کتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ ان سب سے دور تھی۔ اسے ماسیل نے اور پھر گھر کے حالات نے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے کوئی کالم نہیں لکھ پائی تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی زندگی جی رہی تھی، اور آج جب وہ اسے نظر آیا تھا تو کیسے؟ اس کے روبوٹک وجود میں جنبش ہوئی، اس کا دل بری طرح مچل اٹھا، اور اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سفید سے سفید تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کیا بن گئی تھی؟ مکمل سیاہی میں ڈوب چکی تھی۔ اس نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ اس شخص کو گھنٹوں سن سکتی تھی۔ اس نے اسے پہلی بار بولتے دیکھا اور سنا تھا۔ وہ جا بجا تھا۔ انٹرنیٹ اس کے سیشنز اور ویڈیو سے بھرا پڑا تھا، پر اس کے راستے میں ماسیل کھڑا تھا، ایک بتساز۔ وہ کافی عرصے بعد سسکیوں سے روئی تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیوں کیا اپنے ساتھ؟ وہ رو رہی تھی اور خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اگلے دن وہ آفس تو آ گئی۔ اس کی آنکھیں بری طرح سوجن کا شکار تھیں۔ نئے آفس میں اپنی جگہ بنانا کس قدر مشکل ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جو اس دور سے گزرتا ہے۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتی رہتی، درمیان میں بریک ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی گزر جاتی۔ ایک شخص تھا جو اسے نوٹ کرتا تھا۔ 50 سال یہ شخص CEO کا پرسنل ملازم تھا جو وہ اپنے ساتھ پاکستان سے لائے تھے۔ وہ سالوں سے یہاں کام کر رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پہلے دن ایمان سے اس کے رائٹر ہونے کا پوچھا تھا۔ بریک ٹائم ہوا تو وہ راؤنڈ لگاتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے کھوئی کھوئی ایمان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حجاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ ایمان نے زیادہ تر لوگوں کو انہیں اسی نام سے پکارتے سنا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بچے یہ بتاؤ کہ آج کل کیا لکھ رہی ہو؟ سوال ایسا تھا کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تو کچھ لکھ ہی نہ رہی تھی۔ آج کل کچھ نہیں لکھ رہی، وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سوجی آنکھوں سمیت وہ مسکراتی کتنے اچھے سے دھوکہ دے رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب وقت ملے تب لکھو۔ ہاں، سوچا کم کرو۔
तुम्हारी उम्र नहीं इतना सोचने वाली। खुश रहा करो, ठीक है ना? वो वो उसे नसीहत करते हुए जा चुके थे। ब्रेक टाइम था। ईमान उनके जाने के बाद वो ऐप ओपन की जहाँ उसके सारे लिखे गए कॉलम्स पड़े थे और फिर उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर फिसलने लगी। वो बिना सोचे समझे लिख रही थी, दुनिया से बेगाना, यूं जैसे पूरी दुनिया में कोई ना हो, सिर्फ वो अकेली हो और बादलों के इस पार आसमानों के ऊपर मौजूद एक हस्ती उसे देख रही हो। जब मैं अष्टम क्लास में थी, मेरी एक स्कूल टीचर जो मुझे बहुत पसंद करती थी, शायद कम बोलने और अच्छा पढ़ने की वजह से या शायद मेरी ताबेदारी की वजह से, उन्होंने मेरी ड्राइंग की कॉपी पर अपना ऑटोग्राफ दिया था। पहला और आखिरी ऑटोग्राफ जो उन्होंने खुद दिया था। इसके बाद ना कभी किसी ने लिया और ना किसी ने दिया, ना मैंने मांगा। उन्होंने लिखा, माजी राग का समंदर है जो मुकम्मल तो नहीं लेकिन कुछ हद तक तो बुझ चुका है, जबकि मुस्तकबिल एक खुशनुमा ख्वाब की मानिंद है। एक ऐसा ख्वाब जो अचानक से बदरंग हो, एक बुरे अक्स में तब्दील हो जाए, जबकि हाल यहाँ, हाँ यही हाल एक रेत की दरिया की मानिंद है जो तेजी से फिसल रहा है। इस पर अपने कदम मजबूत रखना पाओ तो फिसल जाओगे। अगर तवाज़ुन बिगड़ा या फिर पीछे की जानिब गिरी तो फिर आधी बुझी राख किसी खौफनाक आग उगलते अजदहा का रूप धार कर तुम्हें निगल जाएगी। जलन इतनी होगी कि जीना महाल हो जाएगा, दम घुटने लगेगा और खुद भी जलकर राख हो जाओगी। और अगर फिसल कर आगे पहुंच गई तो वो खुशनुमा सैराब नुमा ख्वाब तपते तुम्हें सहरा में छोड़ आएंगी और वहां भटकते बुरे साए तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देंगे। मैं फिर कहती हूँ, अपने कदम मजबूत रखो, खुद को फिसलने मत दो, अपने कदम मजबूत रखो। ये अल्फाज इतने गहरे थे कि मेरा नन्हा दिमाग इस वक्त उनके मफहूम को समझ नहीं पाया। बस आखिरी सतर याद रह गई कि अपने कदम मजबूत रखो, उन्हें मजबूती से गाड़े रखो। आज तकरीबन 8 साल बाद उनके लफ्ज़ों की समझ आई है और अब मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं अपने कदम मजबूत नहीं रख पाई, मैं फिसल गई। कभी माजी की बुझी राख की चिंगारियां मेरा वजूद जलाने लगती हैं, तो कभी मुस्तकबिल के बुरे साए, वो बुरे ख्वाब मुझे सोने नहीं देते। मुझे लगता है कि लम्हा बलम्हा ख़त्म हो रही हूँ। मेरा जिस्म भरबड़ा होकर रेत की मानिंद बह रहा है। सब खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे मेरे अंदर बाहर सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन कभी कभी इन अंधेरी गलियों से दूर, कहीं बहुत दूर, एक मदम से टिमटिमाती रोशनी नजर आती है, किसी जुगनू की मानिंद, किसी भटके हुए को रास्ता दिखाने की गर्ज से। और मैं बेसाख्ता उसके पीछे भागना शुरू कर देती। इस अंधेरी नगरी से खौफ आने लगता है अब मुझे अब मुझे लेकिन जितना मैं इस रोशनी के पीछे भागती हूँ, इतना ही वो मुझसे दूर होती जा रही है। कभी कभी तो नजर आना बंद हो जाती है। जब थक कर बैठ जाती हूँ तो वो फिर से अपनी झलक दिखलाती है। मैं फिर से उठती हूँ, फिर से भागती हूँ, लेकिन उस तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो कोई गेम खेल रही है मेरे साथ, खुद ही गायब हो जाती है और जब मैं बुरी तरह हारने लगती हूँ तो फिर अपनी झलक दिखलाकर मुकम्मल तौर पर हारने से बात रखती है। कभी कभी लगता है ये अंधेरी गलियाँ जिनमें मैं भटक रही हूँ, ये बाहर नहीं है, ये तो मेरे अंदर का अंधेरा है जो मुझे भटकाए हुए नहीं जो मुझे भटकाए हुए है। हाँ, मेरे अंदर का अंधेरा, कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा। क्या ही अच्छा हो अगर कोई टिमटिमाता चिराग मिल जाए, जैसे अंधे को रोशनी मिल जाए, गूंगे को जुबान और बहरे को समात, जैसे किसी माजूर को मजबूत सहारा, किसी भटके हुए को रहनुमा। शायद भटकना मुकद्दर में लिख दिया गया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस अंधेरी नगरी में वो कौन सी ज़ात है जो मुझे मुकम्मल तौर पर भटकने भी नहीं देती। कौन है वो जो एक मदम सी रोशनी की झलक दिखलाकर मुझे फिर से सीधे रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देती है। कौन सी ज़ात है वो जो मुझे गिरने के बाद उठने पर मजबूर कर देती है। आखिर क्यों, क्या रिश्ता है मेरा उससे जो अंधेरी नगरी में मुझे अकेला नहीं छोड़ता। कौन है वो। वक्त कम है और सवाल ज़्यादा और जवाब जैसे नामुमकिन। क्या कोई है जो इस अंधेरी नगरी में मेरी रहनुमाई को आए, जो मुझे मुझसे मिलाए। कोई है, शायद कोई नहीं है। और तुम कहते हो मैं फेक हूँ। मैं वो नहीं जो दिखती हूँ, जो कहती हूँ। हाँ, तुम सच कहते हो, मैं फेक हूँ क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम कभी देख ही नहीं पाओगे। मैं क्या हूँ तुम कभी महसूस नहीं कर पाओगे। मैं ईमान बिनते अब्दुल्ला वो नहीं रही जो मैं थी तुम उस तक नहीं पहुँच पाओगे, और जो मैं हूँ तुम उसे महसूस नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी दस्तरस से बहुत बाहर हूँ, क्योंकि मैं अपनी दस्तरस में भी नहीं रही। मैं भटक गई हूँ। हाँ, मैं भटक गई हूँ।
مبارک ہو، تم جیت گئے ہو، میں ہار گئی، میں بھٹک گئی ہوں، تم جیسی ہو گئی ہوں، ایسا ہی چاہتے تھے نا تم، اور اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہوں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔